بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کے درس میں روزہ داروں کی بعض غلطیوں سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ جو مسلمان روزہ کے احکام اور مسائل سے بخوبی واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ اہل علم سے اس کے احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بسا اوقات روزہ کی حالت میں کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یا کم از کم اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ دار روزہ کے ضروری اور موٹے موٹے مسائل سے لازمی طور پر آگاہ رہیں، اور مزید معلومات کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو ان لوگوں سے دریافت کرو جنہیں باتیں معلوم ہوں یا باتیں یاد رہتی ہیں۔ آج کچھ ایسی غلطیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو شریعت کا پختہ علم نہ ہونے یا جہالت کی وجہ سے اکثر روزہ داروں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ روزہ کی حالت میں معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی گناہ کا کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کے وہ تمام کام جو عام دنوں میں حرام ہیں، رمضان کے دنوں میں اور روزہ کی حالت میں ان کی حرمت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں ہر قسم کے گناہ، معاصی، فواحش اور منکرات سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت سے مسلمان وقت گزاری اور ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھیلوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تاش کھیلتے ہیں، کچھ لوگ ٹیلی ویژن اور ویڈیو پر یا سینما گھروں میں اخلاق کو خراب کرنے والی فلمیں دیکھتے ہیں، کچھ دکانوں یا گھروں میں ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ سے فلمی گانے سنتے ہیں، اور آج کل تو یہ چیز اور آسان ہو گئی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہر طرح کا خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے، بلکہ شر اور فواحش اور برائی کی چیزیں خیر کے مقابل زیادہ ہوا کرتی ہیں، اور لوگ اس کے اندر بھی مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ فواحش و منکرات کی چیزیں، چاہے وہ ریڈیو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ہوں یا موبائل کے ذریعے ہوں، ساری کی ساری چیزیں عام دنوں میں تو حرام ہی ہیں، رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں بطور خاص یہ حرام ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی فحش اور غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جیسے گانے سنتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ تیسری بات، رمضان کے مہینے میں کھلانے پلانے، خصوصاً روزہ داروں کو افطار کرانے کی یقیناً بڑی فضیلت ہے، لیکن بعض لوگ اس کار خیر میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ خصوصاً شہروں میں لوگ افطار و سحری میں اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں
اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کشادہ دستی اور جود و سخا کا حکم بلا شبہ ہے، مگر اسراف و فضول خرچی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی خوب کھاؤ اور پیو لیکن حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی صاحب ایمان کی، مومن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی علامت، ایک مومن کی صفت بیان کی گئی۔ چوتھی بات کہ کچھ مسلمان اس مبارک مہینے میں اپنے دسترخوان پر صرف مالداروں اور معزز بڑے لوگوں ہی کو افطار اور کھانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ضرورت ہے کہ اس مہینہ میں غرباء و مساکین کی حاجات و ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور مالداری کو معیار نہ بنا کر کوشش کی جائے کہ آپ کے دسترخوان پر متقی مسلمان ہیں، جیسا کہ حدیث ہے، لا یأکل طعامک الا تقی، یعنی تمہارا کھانا متقی ہی کو کھانا چاہیے۔ یعنی آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کھانے پلانے میں ایسے لوگوں پر خرچ کرے جو واقعی میں صحیح معنوں میں مسلمان ہوں اور متقی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر وہ عمل کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ان کے دل میں پائی جاتی ہو۔ پانچویں بات، سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت افطار کی پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کھلم کھلا ریا و نمائش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ریا و نمود والا کام شریعت میں سخت ممنوع ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں سیاسی پارٹیاں کے لوگ افطار پارٹی کرتے رہتے ہیں، غیر مسلم ہوں مسلمان ہوں، سب کے سب ٹوپی لگا کر کے افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ روزے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو روزہ افطاری یہ خالص دینی چیز ہے، اس کا دنیاوی اور ریا نمو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھٹی بات، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو رمضان میں پوری رات بلا وجہ شب بیداری کرتے ہیں اور گپ شپ، گھومنے ٹہلنے، بیہودہ باتوں اور لغو کام میں گزار دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور دن کا بیشتر حصہ سو کر گزار دیتے ہیں۔ یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے۔ اب چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے، یعنی رات بھر جاگو اور دن میں سو کر کے روزے کے ایام گزارو، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دن بھر سونے سے آدمی کے کام کا حرج ہوتا ہے، اس کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، تلاوت قرآن سے محروم رہتا ہے، نیکی کے بہت سے کاموں کا موقع اسے نہیں مل پاتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات میں جس قدر طاقت ہو شب بیداری کر کے پورا وقت اللہ کی عبادت، ذکر، تلاوت اور نماز وغیرہ میں گزارے اور آرام بھی کرے، تاکہ دن میں وہ چاق و چوبند رہے، گویا رمضان المبارک کے تمام لمحات و ساعات، خواہ دن کے ہوں یا رات کے، انتہائی قیمتی و قابل قدر ہیں،
لہذا بیہودہ کاموں سے انہیں ضائع کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ چھٹی بات، بعض روزہ دار ایسے ہیں جو رمضان کا روزہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں مگر فرض نمازوں کو چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز سے غفلت ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کلمہ شہادت کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا اہم اور بنیادی رکن اسلام کا وہ نماز ہے۔ اس لیے روزہ کے ساتھ نماز ضرور پڑھیں، ورنہ خطرہ ہے کہ روزہ بھی مقبول نہ ہوگا، یعنی آدمی جب نماز نہیں پڑھے گا تو پھر روزے کا بھی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گا۔ ساتویں بات، بعض گھروں میں خواتین اپنا پورا وقت قسم قسم کے پکوان تیار کرنے میں صرف کر دیتی ہیں اور ذکر و تلاوت اور دوسری نیکیوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یہ صورتحال غیر مناسب ہے۔ بہتر ہے کہ وہ بھی اس مہینہ کے خیر و برکت کے سمیٹنے میں مردوں سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ شریعت کے احکام سب کے لیے یکساں ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کام الگ الگ ہیں، تو سب اپنے اپنے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں سب کے سب لوگ برابر ہیں۔ تو ایسی خواتین نیک کام میں اور ثواب کو سمیٹنے میں وہ مردوں سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ ضروری کھانا پکا کر اور گھر کے کام کاج نپٹا کر وہ کچھ وقت فارغ کر لیں اور اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ افطار کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو تمام جھمیلوں سے الگ کر کے ذکر و اذکار میں لگ جائیں اور صحیح وقت پر اطمینان و سکون کے ساتھ دعا اور ذکر پڑھ کر کے افطار کریں۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت کھانا بنانا یا کوئی دوسرا کام کرنا، کسی اور چیز میں مصروف رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ پہلے اگر نہیں تو کم از کم 10 منٹ پہلے تو ایسی تمام چیزوں سے فارغ ہو اپنے آپ کو کر کے اس وقت دعا میں ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے، یہ ایک اپنی عادت بنانی چاہیے۔ 8ویں بات، بر صغیر میں کچھ مسلمان دوسروں کے ہاں افطار کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے روزہ کا ثواب افطار کرانے والے کو مل جائے گا اور وہ خود ثواب سے محروم رہیں گے۔ یہ باتیں سراسر جہالت اور غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ضرور ملتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والے کا ثواب اور افطار کرانے والا، تو افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ضرور ملتا ہے، مگر حدیث میں صراحت ہے کہ اس سے روزہ دار کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کہیں کوئی آدمی افطار کرا رہا ہے تو خوشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کے افطار میں شریک ہونا چاہیے اور اپنے روزے کے ثواب کی کمی کی بات اپنے ذہن میں نہیں لانے دینا چاہیے۔ 9ویں بات، شب قدر جیسی قیمتی رات کو بعض نادان اور بیوقوف لوگ لغو اور بیہودہ کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ چائے نوشی، بیڑی سگریٹ نوشی، تمباکو خوری میں اور اپنی پوری رات ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ چائے خانوں میں گپ شپ کرتے ہیں
اور مسجد میں بھی بیکار بیٹھے رہتے ہیں، نہ تو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، اور ذکر الہی کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو صرف جاگ لینا سے ہی انہیں شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں مسجدوں میں جاگتے رہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کی خدمت کرنا، ٹھنڈا لا کر پلانا، چائے لا کر پلانا، یہ سب کرنا، یہ اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو اس طرح شب بیداری سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کی بہت بڑی یہ غلط فہمی ہے کہ شب قدر کا ثواب شب بیداری سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ شب قدر کا ثواب انہیں اللہ کی عبادت کرنے ہی سے ملے گا، محض رات جاگ لینے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ 10ویں غلطی، اکثر بیشتر مسجدوں میں تراویح کی نماز میں امام صاحب کی قرأت بڑی تیز ہوا کرتی ہے، بڑی جلد بازی کے ساتھ قرأت کی جاتی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آخری آیت کا یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی قرأت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی قرأت قرآن کے ساتھ، ایسی قرأت قرآن کریم کے ساتھ استہزاء اور مذاق کے مترادف ہیں۔ گویا اس طرح کی قرأت کرنا سے گویا قرآن مجید کی ایک طرح کی سبکی ہے، اس کی ناقدری ہے۔ قرآن کریم خوب ٹھہر ٹھہر کر خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے، چاہے عام قرأت کرنا ہو، عام تلاوت کرنی ہو، تو اس وقت بھی اطمینان کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح نمازوں کے اندر بھی نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرأت کرنی چاہیے، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں یا نفل نمازیں ہوں، تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، یا نماز سے باہر اس کی تلاوت کی جائے، ہر مقام پر قرآن مجید کو نہایت ہی خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو ہر آیت پر ٹھہرتے تھے اور بالکل صاف ستھرے انداز میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ 11ویں بات، کچھ مسلمان سفر کی رخصت کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس مبارک مہینے کو سیر و تفریح میں گزارنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں تاکہ روزہ سے انہیں چھٹی مل جائے۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو ایسی صورت میں سفر کی مشقت کی بنا پر اسے روزہ سے رخصت دے دی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ بعد میں چل کر کے جتنے روزے اس کے رمضان کے رہ جاتے ہیں بعد میں اس کی قضا کرے۔ تو کچھ لوگ آرام کی خاطر کیا ہے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا حیلہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے ارادے کو اور ان کی سوچ کو اچھی طرح جانتا سمجھتا ہے، لہذا رمضان کے مہینے میں روزے کی رخصت کے لیے کسی طرح کا حیلہ بنانا، حیلہ اختیار کرنا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگ ہیں جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ خوری کرتے ہیں، حالانکہ انہیں روزہ رکھنے سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھو کہ ہوٹلوں میں باہر سے پردہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اندر بیٹھ کر کے کھانے والے، روزہ کھانے والے لوگوں کی نگاہوں سے کیا ہیں بچے رہیں۔ یہ ہوٹل والوں کا یہ عمل ہے، لیکن
ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی شرم و حیا نہیں ہے، وہ بندوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچتے پھرتے ہیں۔ اگر انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں چیز معلوم ہوتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر ڈھکی چھپی چیز اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، تو شاید لوگ ایسی حرکت نہیں کرتے۔ بہرحال انہیں ایسے لوگ روزہ رکھنے سے انہیں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا، اور لیکن پھر بھی یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن پھر روزہ نہیں رکھتے اور پھر کبھی اس کی قضا بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے دھوکے باز لوگ ممکن ہے دنیا کی نگاہوں سے بچ جائیں، مگر اللہ لطیف و خبیر اور سمیع و بصیر کے مواخذے سے یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے دلوں کی پوشیدہ باتیں بھی معلوم ہیں، بلکہ ان باتوں کو بھی جس کو ہم نے ابھی سوچا بھی نہیں ہے، یا ہم سوچ رہے ہیں، یا جس کا ہم پلان بنا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ وہ قیامت کے دن ایسے مکاروں کے مکر و فریب کو ظاہر کر کے انہیں پورے مجمع عام میں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق روزے کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان روزوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ان سب ہمارے نیک اعمال کو دنیا میں ہمارے لیے برکت کا سامان بنائے، اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔